السلام علیکم، لائرز ایڈوائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم بات کریں گے ملزمان کو حاصل 25 قسم کے بنیادی حقوق کے بارے میں۔ سب سے پہلا حق جو ملزم کو حاصل ہے وہ یہ کہ اس کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار نہیں کیا جائے گا، بلکہ مجوزہ قوانین کے تابع نظر ہی اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ غیر قانونی طریقے سے ملزم کی تلاشی نہیں لی جائے گی۔ ملزم کو کسی ایک جرم کی دوہری سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ حق آئین پاکستان اور دفعہ 300 ضابطہ فوجداری ملزم کو دیتا ہے۔ ملزم کو وقوع کے وقت نافذ العمل قوانین کے تحت ہی سزا دی جائے گی، نہ کہ وقوع کے بعد تبدیل شدہ قوانین کے تحت۔ مثلاً جب ملزم نے جرم سرزد کیا ہو، اس سے جرم سرزد ہو گیا ہو، تو اس وقت اگر اس کی جرم کی سزا 2 سال قید ہو، مگر بعد میں بذریعہ ترمیم سزا اگر اس جرم کی 5 سال کر دی گئی ہے، تو اب ملزم کو سزا 2 سال ہی دی جائے گی اگر جرم ثابت ہو گیا ہو۔ ملزم کو غیر قانونی طور پر قید نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ باقاعدہ طور پر قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہی قید میں رکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کو گرفتاری کے فوراً بعد اسے اس گرفتاری کی وجوہات سے آگاہ کیا جائے گا۔ گرفتار شدہ ملزم کو غیر ضروری طور پر قید میں نہیں رکھا جائے گا، صرف اس صورت میں گرفتار کیا جائے گا اگر اس کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہوں۔ ملزم کو اس کی مرضی کا وکیل مقرر کرنے دیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے CLC 2017 کے پیج نمبر 1793 پر قرار دیا ہے کہ منصفانہ اور شفاف ٹرائل ہر کسی کا آئینی حق ہے۔ ملزم کو گرفتاری کے 24 گھنٹے کے اندر اندر نزدیکی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر ملزم گرفتار ہے تو اسے مجاز عدالت سے ضمانت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کے لیے سیکشن 496، 497، 498 آف کرمنل پروسیجر کوڈ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ملزم کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اس طرح کہ تم عدالت میں کہو کہ یہ جرم تم نے کیا ہے، یعنی اس کو اپنے ہی خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ملزم کو کسی بھی کیس میں شک کا فائدہ دیا جائے گا جب تک کہ وہ شک سے پاک ہو کر ثابت نہ ہو جائے کہ وہ واقعی مجرم ہے۔ اور اس پر اعلیٰ عدلیہ نے یہ قرار دیا ہے کہ مقدمہ میں اگر تھوڑا سا بھی شک پیدا ہو تو اس کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا۔ ملزم کو حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف دی جانے والی گواہی اس کی موجودگی میں ریکارڈ کی جائے۔ اس پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، جس کو عام طور پر فرد جرم بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ضابطہ فوجداری کی دفعہ 242 میں ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے اپنے فیصلے 2014 PCRLJ کے صفحہ نمبر 865 پر قرار دیا ہے کہ فرد جرم پڑھ کر ملزم کو سمجھایا اور سنایا جائے گا۔ ملزم کو اس کے خلاف دی جانے والی گواہی پر حق جرحہ، یعنی گواہی دینے والے پر گواہی کے متعلق سوال اور جواب حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کے خلاف دی جانے والی گواہی پر اسے وضاحت دینے کا بھی حق ہے۔ اس کو اپنا طبی معائنہ کروانے کا حق حاصل ہے۔ ملزم کو اپنے حق میں گواہان پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ حق اس کو ضابطہ دیوانی یعنی سول پروسیجر کوڈ کی دفعہ 243 سیکشن 243 کے تحت حاصل ہے۔
ملزم کو غیر جانبدار جج سے مقدمہ کروائے جانے کا حق حاصل ہے، یعنی اگر وہ جج سے مطمئن نہیں تو معقول وجوہات بتا کر وہ اپنا مقدمہ تبدیل کروا سکتا ہے، یعنی وہ اپنا کیس ٹرانسفر کروا سکتا ہے۔ مقدمہ ختم ہونے پر فیصلے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے تحریری طور پر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے دفاع میں، جو اس پر الزامات لگائے گئے ہیں ان کے دفاع میں جواب دینے کا بھی اس کو حق حاصل ہے، اور یہ حق اس کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 314 دیتی ہے۔ ملزم کو کچھ حالات میں گرفتار نہ کیے جانے کا بھی حق حاصل ہے، اس کو اپنی پرائیویسی کے تحفظ میں دفاع کا بھی حق حاصل ہے، اور یہ حق ملزم کو آرٹیکل 31 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان فراہم کرتا ہے۔ اپیل عدالت میں پینڈنگ ہونے کی صورت میں ملزم کو ضمانت حاصل کرنے کا بھی حق حاصل ہے، اور یہ حق ملزم کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 426 فراہم کرتا ہے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ کے سب سیکشن 2 آف سیکشن 235 اور سب سیکشن 2 آف سیکشن 248 کے تحت ملزم کو سزا اس کی موجودگی میں ہی سنائی جا سکتی ہے۔ ملزم کو سزا کی صورت میں فیصلے کی کاپی مفت فراہم کی جائے گی۔ یہ 25 قسم کے بنیادی حقوق ملزم کو حاصل ہیں جن کی خلاف ورزی پر ملزم کو قانونی کارروائی کا پورا حق ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید قانونی مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔